السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے چاندنی کو اداس رہنے دو۔ ناول کی رائٹر ہیں سباز گل۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ الفتوں کا حساب رہنے دے، داغ ہستی کا باب رہنے دے، خود کو تکلیف نہ دے پرستش کی، مجھ کو خانہ خراب رہنے دے۔ بخت حویلی میں ہم دونوں کے بخت کا فیصلہ ہو چکا تھا، بلکہ فیصلہ تو برسوں پہلے ہو گیا تھا۔ اس پر عمل درآمد ہونے جا رہا تھا۔ ہم دونوں میں سے خوش بخت کون تھا؟ ہم دونوں اس سوال کا جواب دینے سے قاصر تھے۔ میں جتنا اس رشتے سے دور بھاگ رہا تھا، میرے گھر والے اتنا اس رشتے کو مجھ پر مسلط کرنا چاہ رہے تھے، وہ بھی مجھ سے عمر میں پورے 10 برس بڑی عورت کی صورت میں۔ میں 25 برس کا تھا اور وہ 35 برس کی ہو گئی تھی، مگر لگتی 25 برس کی تھی۔ خوش شکل، خوش گفتار، خوش اتوار، خوش لباس اور سلیقہ مند تھی۔ چاندنی زہرہ کسی بھی خوبرو مرد کا آئیڈیل ہو سکتی تھی، مگر ہماری دقیانوسی روایات، خود ساختہ رسموں نے اس کی جوانی کا گلاب مسل کے رکھ دیا تھا۔ اس کے خوشبو دیتے دن، مہکتی جوان راتیں، شوق رنگین شامیں، گنگناتی صبحیں، پیار لٹاتی ساعتیں، محبت کی حدت و شدت سے بھرے پل، اپنائیت اور چاہت کے لمس کی لذت، حتیٰ کہ آنکھوں کے سپنے تک چھین لیے تھے اور اسے تنہائی کے بند خانے میں دھکیل دیا تھا۔ وہ چاندنی زہرہ تھی، چاندنی کی طرح ٹھنڈی، شفاف اور اجلی۔ اس نے ایف اے تک تعلیم بھی حاصل کی تھی اور اب گاؤں کی لڑکیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہی تھی۔ سونے چاندی کے زیور سے اس نے خود کو کبھی آراستہ نہیں کیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کے پاکیزہ قدرتی حسن کو کسی مصنوعی رنگ و روغن یا کیل کانٹے سے لیس ہونے کی حاجت ہی نہ تھی۔ مناسب قد کاٹ، گلابی مائل سفید رنگت، دراز زلفیں، ستواں ناک جس میں ہیرے کی نوک چمکتی رہتی تھی، یاقوتی ہونٹ، آنکھیں تو ایسی گہری سیاہ تھیں کہ دل موہ لیتی تھی، مگر پھر بھی میں چاندنی کو وہ مقام محبت اپنے دل میں نہ دے سکا جو ایک مرد اپنی محبوبہ کو یا ہونے والی منکوہ کو دیتا ہے۔ وجہ صرف اتنی سی تھی کہ وہ مجھ سے عمر میں 10 برس بڑی تھی۔ مجھے 4 سال پہلے جب اس رشتے کا بتایا گیا تھا، تب میں نے بہت احتجاج کیا تھا، لیکن میرا احتجاج کسی نے سنا ہی نہیں۔ بیبے یہ کہہ کر سمجھانے لگیں کہ وہ بھی اپنے خاوند سے پورے 10 برس بڑی تھی۔ ان کے بیچ سے عمروں کا فرق کبھی حائل نہیں ہوا، انہوں نے تو مثالی زندگی گزاری ہے۔ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ آج سے 30 برس پہلے اور آج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تب سادگی، خلوص و محبت ہی سب کچھ تھا، آج بہت کچھ دیکھا اور پرکھا جاتا ہے۔ میرا احتجاج نکار خانے میں طوطی کی آواز ثابت ہوا، اور وہ لڑکی جسے میں باجی کہا کرتا تھا، اس کے ساتھ ہی میرا باجا بجوایا جا رہا تھا۔ چاندنی جس کے ہر انداز سے ہر کسی کے لیے ماں کسی ممتا، احتیاط، پرواہ اور محبت چھلکتی تھی، وہ مجھے بھی ممتا بھری محبت ہی دے گی اب، اور میں تو اسے کیسی بھی محبت نہیں دے سکوں گا۔ میں دل سے اس کا احترام کرتا ہوں، مگر اسے بیوی والا مقام نہیں دے پاؤں گا۔ اس کے حقوق کیوں کر ادا کر پاؤں گا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دراصل میری لاڈلی بہن سعدیہ، چاندنی کے بڑے بھائی جمال بخت کی بیوی اور اس کے 4 بچوں کی ماں تھی۔ وہ 16 برس کی تھی جب اس کی شادی جمال بخت یعنی میرے تایا زاد سے ہو گئی تھی۔ تب میں صرف 12 سال کا تھا، اس لیے میری اور چاندنی کی شادی نہیں ہو سکی تھی۔ پتہ نہیں کیسے چاندنی زہرہ نے میرے بڑے ہونے کی شرط پر مجھ سے شادی کرنے پر آمادگی ظاہر کی تھی، کیسے سب کو راضی کیا تھا، مگر میں اپنا MBA کر کے جوں ہی گاؤں لوٹا، مجھے یہ دھماکہ خیز خبر سنا کر میری ہستی کی دھجیاں بکھیر دی گئی تھی کہ چاندنی زہرہ مجھ سے منسوب ہے، اور وہ اتنے برس سے وٹے سٹے کی شادی کے سلسلے میں تنہائی کی بھیڑ چڑھی ہوئی تھی، اور اب مجھے بھی اس نامناسب رشتے کی زنجیر سے بندھے ہونے کا مسودہ سنا دیا گیا تھا۔ میرے انکار پر میری بہن سعدیہ کو طلاق دیے جانے اور حویلی، فیکٹری، مل اور زمینوں کے بٹوارے کی نوبت آ سکتی تھی۔ یہ سارے حقائق اور نتائج میرے سامنے رکھے گئے، اور میں اپنی بہن کے گھر کو آباد دیکھنے کی خاطر خاموش ہو گیا، اور آج اسی خاموشی سے چاندنی زہرہ کو اپنانے، دلہن بنانے کے لیے گاؤں جا رہا تھا۔ میں بظاہر دولہا بننے کے لیے خود کو تیار کر بیٹھا تھا، اور چاندنی، پتہ نہیں اس کے کیا احساسات و جذبات ہوں گے اس شادی کے قریب آنے ہو جانے کا سن کر، نہ جانے وہ کن کیفیات سے گزر رہی ہوگی۔ اگر اس کی شادی بھی سعدیہ اور جمال کی شادی کے ساتھ ہی کسی اچھے لڑکے سے کر دی گئی ہوتی، تو آج وہ بھی 4-5 بچوں کی ماں ہوتی، میری بہن سعدیہ کی طرح، یوں ویران، تنہا اور بنجر نہ بیٹھی ہوتی۔ اس کے ارد گرد بھی بچوں کی کھیتی لہلہا رہی ہوتی، وہ بھی کسی کو سرتاج کہتی، کسی کی سہاگن کہلاتی، مگر اس کے لیے خاندان سے آئے امیر جان کے رشتے کو بھی حویلی والوں نے رد کر دیا کہ وہ اپنے رواج کے مطابق چاندنی کی شادی حویلی میں ہی کریں گے، تاکہ گھر کی دولت و جائیداد بھی گھر میں رہے اور وٹے سٹے کی رسم بھی ادا ہو جائے جو ان کے پرکھوں سے ہوتی چلی آئی تھی۔ مجھے زہرہ پر کبھی کبھی بہت غصہ بھی آتا تھا اور ترس بھی آتا کہ اس بیچاری کو اتنے برس میرے برسر روزگار ہو، شامل روزگار ہونے کا انتظار کرنا پڑا۔ محض جائیداد کی وجہ سے اس بیچاری کو کنوارا رکھا گیا۔
میں بھی نہ مانتا تو وہ معصوم لڑکی ساری زندگی تنہائی کا زہر پیتے اس دنیا سے سدھار جاتی۔ میں اس کی خوبصورتی سے متاثر تھا، اس کی باتیں مجھے اتنا ٹھنڈا رکھے ہوئی تھیں، ورنہ شاید میں کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر ہر رشتے کو ٹھکرا کر ہمیشہ کے لیے ان سب کی زندگیوں سے نکل جاتا۔ اور چاندنی کی عمر بھی تو نکلتی جا رہی تھی۔ 35 برس کے بعد عورت کی ماں بننے کے چانسز کم ہوتے جاتے ہیں، لیکن یہاں کوئی کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ پڑھے لکھے جاہل کو کوئی کیسے سمجھائے؟ پڑھا لکھا جاہل تو ان پڑھ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ یہی سوچ کر میں نے اپنا ہر احتجاج ترک کر دیا تھا اور خود کو حالات کے دائرے پر چھوڑ دیا تھا۔ حویلی آ گئی تھی۔ میری جیپ کے ساتھ میرا دل بھی پل بھر کو رک سا گیا تھا۔ چاندنی زہرا کو مایوں بٹھایا جا چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ بہت حسین لگ رہی ہوگی، مگر سمرینہ سے کم۔ سمرینہ کون ہے؟ کیسی ہے؟ میں اسے کیسے جانتا ہوں؟ میرا سمرینہ سے کیا تعلق یا ناتا ہے؟ یہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ فی الحال تو مجھے اماں بابا اور جمال ویر سے ملنا تھا، جو مجھے جیپ سے اترتا دیکھ کر ہنستے بولتے میری ہی طرف آ رہے تھے۔ سکندر پتر، چاندنی نے تیرے پیچھے عمر گزاری ہے پتر، اس نمانی معصوم کو کوئی دکھ نہ دینا، اس کی وجہ سے تیری بہن کا گھر بسا ہے۔ عمر کا فرق تو سوچے گا تو تجھے لگے گا، نہیں سوچے گا تو وہ کملی تجھے تیرے بان کی عمر کی ہی لگے گی۔ پتر، بڑی عمر کی عورت سے شادی تو ہمارے اسلام میں بھی جائز ہے۔ بیبے موقع ملتے ہی مجھے پھر سے سمجھانے لگیں تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بیبے میں جانتا ہوں، آپ تسلی رکھیں، میں چاندنی سے شادی کرنے ہی آیا ہوں، کوشش کروں گا کہ اس کا حق ادا کر سکوں۔ آپ میرے لیے دعا کریں بیبے، میں کسی کا دل دکھا کے کسی کو دلہن بنانے جا رہا ہوں۔ میں تو کسی کا بھی دل نہیں دکھانا چاہتا تھا بیبے، پر یا تو تین دل دکھے اور جلے ہوئے ہیں۔ آپ سب اس شادی سے خوش ہیں، دعا کریں کہ جن کی شادی ہو رہی ہے وہ بھی اس شادی سے خوش ہو سکیں۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ چاندنی بڑی سونی اور پیار کرنے والی لڑکی ہے، تجھے بہت سکھی رکھے گی۔ بیبے نے میرے سر پر دست شفقت رکھ کر یقین سے کہا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا میں چاندنی کو سکھی رکھ پاؤں گا؟ وہ جتنی پیاری اور اچھی طبیعت کی مالک تھی، اسے بھی ایسا ہی کوئی پیارا انسان ملتا جو اسے پوچھتا، اس کے پیار کی قدر کرتا، اسے سکھی رکھ سکتا۔ حویلی میں سبھی خوش تھے، میرے بابا، بیبے، بہن سعدیہ، اس کے چاروں بچے، چاندنی زہرا کے ماں باپ، بھائی جمال بھائی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ شہر میں کوٹھی میں رہتے تھے، میں بھی وہیں رہتا تھا۔ سعدیہ اور جمال بھائی کے بچے شہری ہو گئے تھے، عید تہوار پر غمی خوشی میں یا چھٹیوں میں حویلی آیا کرتے تھے۔ جمال بھائی فیکٹری چلا رہے تھے اور میں شوگر مل میں مصروف رہتا تھا۔ بابا منور بخت آج بھی اپنی اچھی صحت کی بدولت زمینوں کا کام اپنی نگرانی میں کراتے تھے، ساتھ ہی تایا کمال بخت بھی ان کے ہمراہ ہوتے۔ گاؤں کے بکھیڑے انہوں نے سنبھال رکھے تھے اور شہر کا کاروبار ہم جوانوں کے ہاتھ میں تھا۔ اور پھوپھی سلیخا، جو خاندان میں ہم پلا رشتہ نہ ہونے کے سبب اسی بخت حویلی میں بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو گئی تھی، اور سب کے لیے کبھی وہ سراپا شفقت و محبت بن جاتی تو کبھی مجسم نفرت اور تلخی کی تصویر بن جاتی تھی۔ ان کی شادی بھی ان فرسودہ رسم و رواج کے سبب نہ ہو سکی، اور وہ اپنے سندر خوابوں کو آنکھوں میں ہی مرتا دیکھ کر احساس محرومی کی وجہ سے چڑچڑی اور بے پرواہ سی ہو گئی تھی، نفسیاتی مسائل کا شکار ہو گئی تھی۔ مگر یہاں کسی کو کب پرواہ تھی؟ سب اپنی فرسودہ، نازیبا اور خود ساختہ رسم و رواجوں کو، دولت کو سکھ کی باندھی بنائے رکھنے کی ہوس کو گرہ سے باندھے، گلے سے لگائے، سینے سے چمٹائے شاداں و فرح جی رہے تھے، یہ احساس کیے بنا کہ ان کے یہ رویے، یہ فیصلے معصوم عورتوں لڑکیوں کی زندگیوں کو تلخیوں، محرومیوں، تنہائیوں اور ویرانیوں سے بھرتے چلے جا رہے ہیں۔ میری اور چاندنی زہرا کی شادی پر پھوپھی زلیخا بہت خوش دکھائی دے رہی تھی، بار بار ہم دونوں کی بلائیں لے رہی تھی۔ زہرا دیے، تو بڑی نصیبوں والی ہے، آج سہاگن بننے جا رہی ہے، اللہ تیرا بخت سنہرا رکھے، تجھے سدا سہاگن اور سکھی رکھے۔ پھوپھی زلیخا نے دلہن بنی چاندنی کو دل سے دعائیں دی۔ شادی کسی بھی لڑکی اور لڑکے کی زندگی کا حسین ترین دن ہوتا ہے اور خوشیوں بھرا یادگار لمحہ ہوتا ہے کہ دونوں نئی زندگی سندر سپنوں کے ساتھ شروع کرنے جا رہے ہوتے ہیں، مگر میرے اور چاندنی زہرا کے معاملے میں سب کچھ اس کے الٹ ہو رہا تھا۔ چاندنی زہرا سہاگن بن رہی تھی تو کیا اسے سب کچھ ملنے والا تھا؟ پیار، وفا، اعتبار وفا جو ایک شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے، یہ میں نہیں جانتا تھا، اور میں اسے تمام تر آمادگی دل سے قبول کر پاؤں گا، وہی رویہ اس کے ساتھ رکھ سکوں گا جو ایک منچائی بیوی کے لیے اس کے شوہر کا ہونا چاہیے؟ اس کا جواب بھی میرے پاس نہیں تھا۔ ایجاب و قبول کی رسم اسی کشمکش ذہن میں ادا ہو گئی۔ مبارک سلامت کا شور مچا، انار گولے پھوٹنے، پٹاخے چلنے کی آوازیں کانوں کے پردے پھاڑنے لگیں، ڈھول کی آواز پوری گھن گرج کے ساتھ گونجنے لگی۔ گاؤں کے گلوکاروں کو اپنے گلے کے سر اس ماحول کی نظر کرنے کا سنہری موقع ہاتھ آ گیا تھا۔ وہ اس جوش و خروش سے گانے گا رہے تھے جیسے ان کی یا ان کے کسی قریبی عزیز کی شادی ہو۔ شادی کے موقع پر موسیقی کا اہتمام کس لیے کیا جاتا ہے؟ میں اکثر شادیوں، خاص کر شہر کی شادیوں کے فنکشنز میں یہ بات سوچا کرتا تھا۔ آج مجھے اس کا جواب مل گیا تھا کہ دلہا کو یقین دلانے کے لیے کہ آج اس کی خوشی کا دن ہے۔ پتہ نہیں آج کس کی خوشی کا دن ہے،
جبکہ 3 دل رو رہے تھے، ماتم کنا تھے، سراپے احتجاج تھے، اس جگہ پر چیخ رہے تھے، اپنا لہو ہونے پر بین کر رہے تھے، مگر اس ڈھول باجوں پٹاخوں اور گانے کی آوازوں میں، اس شور شادمانی میں دلوں کی آواز کسی کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ ہم تنہا اپنے رونے کا، لٹنے اور بے بس ہونے کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ میں سکندر بخت، چاندنی زہرہ اور شمرینہ افتخار، جو میرا پیار تھی، میری زندگی کی خوشیوں کی بہار تھی، جسے میں انتظار کا آزار سونپ رہا تھا۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے، محبت کرنے والے جانتے ہیں کہ وہ مل نہیں سکیں گے، پھر بھی محبت کیے جاتے ہیں، مگر نہیں، محبت کی نہیں جاتی، محبت تو ہو جاتی ہے۔ اب ہو جانے والی چیز کو کوئی کیسے روکے، اسے کیسے سمجھائے کہ آگے ذات پات برادری حسب نسب کی دیواریں اس کا راستہ روکے کھڑی ہیں، فرسودہ روایات اور ظالمانہ رسومات ان کے پاؤں کی زنجیر بنی راہ میں بکھری پڑی ہیں، مگر یہ دل، یہ پگلا دل کب سمجھتا ہے ان باتوں کو، رسم و رواجوں کو، ان دلیلوں کو، جوازوں کو؟ دل تو بس دل کی چاہ میں جھومتا گاتا رہتا ہے اور آنکھوں کو بھی سپنوں کی وادی کی سیر کرانے لگتا ہے، پھر یکا یک سارے گاتے منظر ساکت ہو جاتے ہیں، سارے گیت مر جاتے ہیں، سارے سپنے آنکھوں ہی میں مر جاتے ہیں، تو پیار کرنے والے ہار جاتے ہیں اور سماج کی فرسودہ رسمیں اور ظالمانہ رواج جیت جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی تو یہی کچھ ہوا تھا۔ اب تو ہو گیا تھا، سب کی خوشی دیدنی تھی۔ چاندنی زہرہ کی ماں اور میری تائی اماں طاہرہ بی بی اپنی بیٹی کو بیاہ کر دلہن کا جوڑا پہنے دیکھ کر کس قدر خوش تھیں۔ کیا چاندنی بھی اتنی خوش تھی؟ میرے دل نے سوال کیا۔ شادی کی رسموں کا ہنگامہ ختم ہو گیا تھا۔ چاندنی زہرہ کو حویلی کے دوسرے حصے میں، جہاں میرا خاندان رہائش پذیر تھا، وہاں میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ میرا کمرہ آج دلہن کی سیج سجائے دلہن کو خوش آمدید کہہ رہا تھا اور میرا دل، حویلی میں خاموشی چھا گئی تھی۔ گاؤں کے لوگ سر شام سے ہی سونے کے عادی ہوتے ہیں۔ اس وقت رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ رات کا سناٹا پھیل چکا تھا۔ چاندنی زہرہ 2 گھنٹے سے اجلے عروسی میں تنہا بیٹھی تھی اور میں باہر باغ میں بے قراری و بے کلی سے ٹہل رہا تھا۔ بیبے نے آ کر مجھے اپنے کمرے میں جانے کے لیے کہا اور ساتھ ہی ایک سرخ مخملی ڈبہ میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، یہ سونے کے کنگن ہے، اپنی ووٹی دلہن کو پہنا دینا، اس کی منہ دکھائی کا شگن ہے یہ۔ جانتی ہوں تو نے اس کے لیے کچھ نہیں خریدا ہوگا، پر پتر، اب وہ تیری بیوی ہے، تیری گھر والی ہے، تیری ذمہ داری ہے، اس کا خیال رکھنا تیرا فرض ہے، اسے دکھ نہ دے۔ وہ کملی تو پہلے ہی بہت دکھی ہے، تیری وجہ سے برسوں انتظار کی سولی پر چڑھی رہی ہے۔ وہ بہت چنگی، اچھی ہے، بڑی کرموں والی ہے، اسے سکھی رکھے گا تو خود بھی سکھی رہے گا۔ چل میرا پتر، وہ انتظار میں بیٹھی ہوگی، رات بھی بہت ہو گئی ہے، چل جا، اللہ تم دونوں کو سکھی آباد رکھے۔ بیوی کی وضاحتوں، نصیحتوں اور دعاؤں کے نذرانے وصول کرنے کے بعد میں مرے مرے قدموں سے چلتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں نے دیکھا، سرخ روسی جوڑے میں گھونگھٹ گاڑے بیٹھی چاندنی زہرہ میرے آنے پر سمٹ سی گئی تھی۔ میں نے شیروانی اتار کر وارڈروب میں لٹکائی اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ مجھے اس سے مخاطب ہونے کے لیے مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ پلٹ کر دیکھا تو لگا جیسے سمرینہ دلہن کا روپ دھارے بیٹھی ہو۔ میں بے اختیار ہو کر بیڈ پر اس کے سامنے آ بیٹھا۔ اسی لمحے گھونگھٹ کی آڑ نے مجھے خیال و تصور کی دنیا سے حقیقت کی دنیا میں لا کھڑا کیا۔ چاندنی زہرہ نے سمرینہ کی جگہ لے لی تھی۔ میری زندگی میں اب جو بھی تھا، مجھے اس بیچاری کا گھونگھٹ تو الٹنا ہی تھا۔ اس کا کیا قصور تھا اس سارے معاملے میں؟ جب میں مرد ہو کر نہیں لڑ سکا تو وہ تو ایک کمزور سی لڑکی تھی، وہ کیا کر سکتی تھی؟ یہی سوچ کر میں نے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ یوں لگا جیسے دل کی دنیا ہی الٹ گئی ہو۔ چاندنی زہرہ کا چاندنی لٹاتا چہرہ سج سنور کر کچھ اور روپ لٹا رہا تھا۔ وہ بلا شبہ چائے جانے کے لائق تھی۔ اگر میرے دل میں سمرینہ کی محبت نہ بری ہوتی تو میں ضرور چاندنی زہرہ کے حسن جہاں سوز کو محبت کا خراج پیش کرتا۔ یہ تمہاری رہنمائی کا تحفہ ہے، میں یہی کہہ سکا، اور کہتا بھی تو کیا، اور اس کی کلائی میں بیبے کے دیے دونوں کنگن پہنا دیے۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر یہ رشتہ جوڑا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس رشتے کی لاج رکھ سکوں، اس کا حق ادا کر سکوں، اور ایسا ممکن نہ ہو سکے تو مجھے اس معاملے میں بے بس سمجھنا۔ میں نے مدھم آواز میں یہ جملے ادا کیے اور چاندنی زہرہ کے چہرے کو بغور دیکھا، مگر وہاں کوئی تاثر نہ تھا، نہ خوشی کا، نہ غمی کا، نہ حیرت کا۔ شاید وہ اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو کر آئی تھی۔ میں جو اسے آپ کہا کرتا تھا، آج نکاح کے بعد ایک دم سے تم پر آ گیا تھا۔ کتنی طاقت ہوتی ہے ان قبولیت کے چند لفظوں میں کہ دو اجنبی مانوسیت کی انتہا پر پہنچ جاتے ہیں، غیر اپنے ہو جاتے ہیں، نامحرم محرم بن جاتے ہیں۔ چاندنی زہرہ کی آنکھیں بے آواز اشک بہا رہی تھی۔ باہر یکایک بادل گرجنے برسنے لگے تھے، جانے کیوں، اور پھر یہ باہر کی بارش کا اثر تھا یا اندر ہونے والی بارش کا جو چاندنی زہرہ کی آنکھوں سے برس رہی تھی کہ میں اس ریلے میں آپ ہی آپ بہتا چلا گیا اور چاندنی زہرہ کی سہاگ رات کا حق خود بخود ادا کرتا چلا گیا۔ صبح نہ جانے کیوں میں اپنے آپ سے نظریں چرا رہا تھا۔ مجھے لگا کہ جیسے میں نے سمرینہ کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ دماغ سمجھا رہا تھا
کہ تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اپنی شرعی بیوی سے تعلق جوڑنا اس کا اور اس رشتے کا حق اور تقاضا تھا۔ سمرینہ سے تو تمہارا صرف دل کا رشتہ ہے، جبکہ چاندنی زہرا تمہاری قانونی شرعی بیوی بن چکی ہے۔ چاندنی زہرا کو بھی شاید میرے اس قدر مہربان ہو جانے کی توقع نہیں تھی، جب بھی وہ بہت حیران سی لجائی شرمائی سی نظریں جھکائے میرے سامنے بیٹھی اپنی کلائیوں میں پڑی چوڑیوں پر انگلیاں پھیر رہی تھی۔ میں نے اپنا موبائل جو 2 دن سے آف کر رکھا تھا وہ بھی آن کر کے رکھ دیا کہ جو طوفان آنا تھا وہ تو آ گیا تھا، اب بند باندھنے سے کیا حاصل۔ باہر ولیمے کی دعوت کا اہتمام ہو رہا تھا۔ میں نہانے چلا گیا۔ چاندنی زہرا موبائل کی بپ بجنے پر چونک گئی۔ بیل بار بار بجتی جا رہی تھی۔ آخر اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا، اس پر سمرینہ کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس کا دل اپنے شوہر کے موبائل میں کسی لڑکی کا نام دیکھ کر بڑے خوفزدہ انداز میں دھڑکا تھا۔ بیل مسلسل بج رہی تھی۔ چاندنی زہرا نے موبائل آن کر کے کان سے لگا دیا۔ ہیلو سکندر، تم کہاں ہو؟ دوسری جانب سے آنسو میں ڈوبی نسوانی آواز ابھری تو چاندنی زہرا کا دل لرزنے لگا۔ سکندر، تم نے تو اپنی دنیا بسا لی ہے، میں کیا کروں تمہارے بنا؟ میں نے مما پاپا کو تمہارے لیے راضی کر لیا تھا، لیکن تم اپنے مما پاپا کو راضی نہ کر سکے اور گاؤں میں شادی کر لی۔ میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی سکندر، تم نے بھی تو مجھ سے پیار کیا ہے۔ 4 سال کی محبت کو تم اتنی آسانی سے کیسے بھول سکتے ہو؟ آئی لو یو سکندر، آئی ریئلی لو یو۔ پلیز مجھے اپنے گاؤں کی پرانی روایات کی بینڈ مت چڑھاؤ، مجھے اپنا نام دے دو، میں مر جاؤں گی سکندر۔ اس سے آگے سمرینہ سے بولا نہ گیا اور چاندنی سے سنا نہ گیا۔ سمرینہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی اور چاندنی بلک بلک کر تڑپ رہی تھی۔ موبائل آف کر کے اس نے جہاں سے اٹھایا تھا وہیں رکھ دیا تھا۔ رات کے سکندر بگ کے رویے سے وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئی تھی کہ اس کی برسوں کی ریاضت، اس کا صدیوں کا انتظار آگیا نہیں گیا۔ سکندر بگ کو اس کی اس تپسیا کا احساس ہے، لیکن وہ تو بس ایک مرد کی عورت کے وجود میں ازل کی دلچسپی تھی جو اسے چاندنی زہرا کے قریب لے آئی تھی، یا شاید کچھ فرض حق ادا کرنے کا احساس تھا اور بس۔ پیار تو کہیں بھی نہ تھا، محبت تو کسی عمل میں پوشیدہ نہ تھی، کیونکہ محبت تو وہ سمرینہ سے کرتا تھا، اور آج سے نہیں، پچھلے 4 سال سے وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا تھے، اور چاندنی زہرا پر آج یہ منکشف ہوا تھا۔ اگر اسے پہلے معلوم ہو جاتا تو وہ ہرگز سکندر بگ کی دلہن نہ بنتی۔ اسے دکھ تو اس بات کا تھا کہ سکندر بگ، جو ہمیشہ اس سے اپنی ساری باتیں، ساری پریشانیاں شیئر کیا کرتا تھا، اس نے اتنی بڑی بات اس سے چھپا لی تھی۔ شاید وہ اسے دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، یا پھر اسے اپنے بڑوں کی شدید رد عمل کا ڈر تھا۔ جو بھی سبب تھا، سکندر بگ کو کم از کم اپنے حق کے لیے، اپنی محبت کے لیے تو اس فرسودہ رسم کے خلاف لڑنا چاہیے تھا۔ وٹے سٹے کی اس زبردستی کی شادی کو قبول کرنے سے انکار کر دینا چاہیے تھا، مگر وہ مرد ہو کر بزدل اور کمزور بن گیا تھا۔ میں نہا کر آیا تو چاندنی زہرا کے چہرے کو آنسوؤں سے بھیگا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ذرا دیر پہلے تو اس کا چہرہ نوخیز لڑکیوں کی طرح، نئی نویلی شرمیلی دلہن کی طرح حیا بار اور گلنار ہو رہا تھا۔ یہ یکا یک برسات کیوں ہونے لگی؟ اس سے پہلے کہ میں اس سے ان آنسوؤں کا سبب پوچھتا، اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور اس نے بہت تیزی سے اپنے ہاتھوں سے چہرے کو صاف کرتے ہوئے رخ پھیر لیا۔ اسی وقت میرا موبائل مجھے پکارنے لگا۔ میرا دل بہت زور سے دھڑکا تھا، کیونکہ مجھے سمرینہ کا ہی خیال آیا تھا۔ میں نے لپک کر موبائل اٹھا لیا۔ میرا اندازہ درست تھا، سمرینہ کی کال آ رہی تھی۔ میں نے چور نظروں سے چاندنی زہرا کو دیکھا جو اپنی چوڑیاں اتارنے میں مگن تھی۔ میں نے سمرینہ کی کال ریسیو کر لی۔ ہیلو ڈارلنگ، سکندر، شادی مبارک ہو۔ سمرینہ کے آنسوؤں میں بھیگی آواز نے مجھے بے قرار کر دیا۔ میں نے تڑپ کر قدرے آہستگی سے کہا، میرے زخموں پر نمک چھڑک رہی ہو؟ تم تو میری مجبوری سے واقف ہو، میرا حال تم سے مختلف تو نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تم رو کر، چیخ چلا کر اپنے درد دل کی بڑاس نکال سکتی ہو، اور میں اندر ہی اندر اپنے سارے آنسو چھپائے سب پر یہ ظاہر کر رہا ہوں کہ میں ان سب کی خوشی میں بہت خوش ہوں، حالانکہ میری خوشی تو تم سے وابستہ ہے۔ تو کیا اب تم مجھے بھلا دو گے، مجھے نہیں اپناؤ گے سکندر، مجھے ساری زندگی کے لیے روتا چھوڑ دو گے؟ میں تو تمہارے سوا اب کسی سے پیار نہیں کر سکوں گی، کسی دوسرے مرد کا اپنی زندگی پر، اپنے وجود پر استحقاق برداشت نہیں کر سکوں گی۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا سکندر، اچھا نہیں کیا تم نے میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میں بکھرنے لگا۔ مجھے چاندنی زہرا سے اس لمحے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ نہ وہ ہوتی، نہ مجھے اپنی محبت کو یوں آنسوؤں کی نظر کرنا پڑتا۔ میں کل شہر آؤں گا، پھر تفصیل سے بات ہوگی۔ تم اپنا خیال رکھنا اور دیکھو، رونا بند کر دو پلیز۔ تم جانتی ہو نا کہ مجھے تمہارے آنسو تکلیف دیتے ہیں، میں نے آہستگی سے کہا۔ چاندنی زہرا پتہ نہیں سن رہی تھی یا نہیں، مگر میں بہت آہستگی سے بات کر رہا تھا تاکہ اس کے کانوں تک میری آواز نہ پہنچ سکے۔ ٹھیک ہے سکندر، تمہارا ولیمہ ہے نا آج، تم اپنی شادی انجوائے کرو، میں تو شاید اب عمر بھر تمہارا انتظار ہی کرتی رہوں گی۔ خدا حافظ۔ یہ کہہ کر سمرینہ نے لائن کاٹ دی۔ خدا حافظ۔ میرے لب ہلے اور میں نے موبائل پھر سے آف کر دیا کہ کہیں پھر سے سمرینہ کی کال نہ آ جائے اور چاندنی نہ ریسیو کر لے۔ میں نے غصے میں آ کر موبائل بیڈ پر پٹک دیا اور تولیہ کرسی پر اچھال دیا۔
کیا ہوا؟ چاندنی زہرا نے مجھے دیکھتے ہوئے سٹ پٹا کر پوچھا۔ ابھی کچھ ہونا باقی ہے کیا؟ جذبوں کا خون ہو گیا، دلوں کا خون ہو گیا، اور کیا ہوگا اب اس حویلی میں؟ میں غصے سے اس کی بات کا جواب دیتا باہر نکل گیا۔ میری آنکھوں نے چاندنی زہرا کی زرد پڑتی رنگت دیکھ لی تھی۔ آنکھوں میں امڑتی دردناک حیرت نے مجھے میرے رویے کی بدصورتی کا احساس دلا دیا تھا، مگر میں بھی کیا کرتا؟ میں اپنے دل کے لٹنے پر رنجیدہ تھا۔ اپنی محبت سمرینہ کو کھو کر بے قرار و بے کل تھا۔ مجھے کسی پر تو اپنا غصہ نکالنا ہی تھا نا۔ ولیمہ بھی خیریت سے ہو گیا تھا۔ اگلے دن دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور مجھے شہر جانے کی اجازت نہ مل سکی۔ سکندر بخت، زہرا بی کا خیال رکھنا، ہر طرح سے انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرنا، کیونکہ انہوں نے اس خاندان کے لیے اپنی عمر کی قربانی دی ہے، وہ اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ اپنی ذمہ داری سے کبھی غافل مت ہونا۔ میں اور چاندنی زہرا امیر خان کے گھر دعوت پر مدعو تھے۔ واپسی پر امیر جان نے مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا، تو میں چڑ گیا۔ ہر کوئی مجھے میری ذمہ داری یاد دلا رہا ہے، اسے نبھانے کی تلقین و تاکید کر رہا تھا۔ چاندنی زہرا سے ہر کسی کو ہمدردی تھی، کیونکہ اس کی قربانی سب کو دکھائی دے رہی تھی اور میری قربانی کسی کو دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اس سے بٹے سٹے کے رشتے کو نبھانے کی، اپنی بہن سعدیہ کا گھر بچانے کی خاطر اپنی محبت سمرینہ کو چھوڑ دیا تھا، اس کی محبت کا خون کر دیا تھا، اسے آنسوؤں کی نظر کر دیا تھا، خود کو نارسائی کے کرب کے عذاب میں جھونک دیا تھا۔ وہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں اپنی ذمہ داریاں خوب بجاتا ہوں بایا۔ مزیدار دعوت کا بہت شکریہ۔ میں نے بڑے ضبط سے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا کر کہا تو اسی وقت چاندنی زہرا بھی زنان خانے سے باہر چلی آئی۔ امیر جان نے کبھی اس کے ساتھ کی خواہش کی تھی اور شاید آج تک اس خواہش کی تکمیل کی آس اس کے دل میں جگمگا رہی تھی، جبھی تو اس نے آج تک شادی نہیں کی تھی۔ یہ بھی تو محبت تھی، سچی محبت۔ کاش یہ فرسودہ رسم و رواج ہمارے پاؤں کی زنجیر نہ ہوتے تو آج امیر جان اور چاندنی زہرا بھی ایک خوشگوار ازدواجی زندگی بسر کر رہے ہوتے۔ سعدیہ کی شادی 16 برس کی عمر میں ہو گئی تھی۔ آج اس کی بڑی بیٹی کی عمر 16 برس تھی اور اس کے رشتے آنا شروع ہو گئے تھے۔ امیر جان نے تنہائی کا عذاب جھیل کر بھی محبت کو نہیں پایا تھا اور میں تو ایک ساتھی کی ہمراہی میں تھا۔ شاید میرا عذاب امیر جان کے عذاب سے کچھ کم ہو۔ پتہ نہیں چاندنی زہرا نے امیر جان کے لیے کبھی اپنے دل میں کوئی جذبہ محسوس کیا ہوگا کہ نہیں، مگر امیر جان کا اس کے رشتے سے انکار ہو جانے کے بعد آج تک شادی نہ کرنا اس بات کا ثبوت تھا کہ امیر جان نے چاندنی زہرا کو دل سے چاہا تھا۔ اس کی محبت واقعی بہت پاکیزہ اور باوقار تھی۔ مجھے اس سے رقابت یا نفرت محسوس نہیں ہوئی تھی، نہ ہی اس پر غصہ آ رہا تھا، باوجود اس کے کہ اس کی محبت اب میری منقوہ میری بیوی تھی۔ امیر جان نے محبت کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دی تھی۔ کبھی میرے لیے بھی وہ بہت عظیم اور قابل احترام تھا۔ وہ سب کا ہمدرد دوست اور غمخوار تھا۔ سبھی گاؤں والے اس کی عزت و تکریم کرتے تھے۔ وہ تھا ہی اس قابل۔ چلیں سکندر، چاندنی زہرا نے میرے پاس پہنچ کر آہستہ سے کہا۔ ہاں تم ٹھہرو ادھر، میں ذرا گاڑی قریب لے آؤں۔ میں نے چونک کر کہا اور دانستہ ان دونوں کو چھوڑ کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ میں ان تنگ نظر اور تنگ دل مردوں میں سے نہیں تھا جو اپنی بیوی پر شک کرتے ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ چاندنی زہرا اور امیر جان کزن اور رشتہ دار کی حیثیت سے ایک دوسرے سے رسماً ہی صحیح بات تو ضرور کریں۔ ان دونوں کے کردار پر تو مجھے ذرا سا بھی شک نہیں تھا۔ کھانا بہت عمدہ تھا، اتنی اچھی دعوت کا شکریہ، چاندنی زہرا نے آہستگی سے کہا۔ گلابی چادر کے آثار میں اس کا چاندنی بکھیرتا چہرہ بہت دلکشی لیے ہوئے تھا۔ امیر جان نے بس ایک نگاہ ہی ڈالی تھی، اب اس میں تاب نہ تھی، دل کی بے کلی مزید بڑھنے کا خدشہ تھا۔ شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے اس ناچیز کی دعوت قبول کی، امیر جان نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ نرمی سے بولی، ہمیں بھی ایسی دعوت کا موقع دیجیے نا، یوں کب تک دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے رہیں گے، کبھی اپنی خوشی میں بھی ہمیں شرکت کا موقع دیجیے۔ میرے ہاتھ میں شادی کی لکیر نہیں ہے زہرا جی، مذاق میں مت ٹالیے، زندگی یوں تنہا نہیں گزرتی، آپ شادی کر لیجیے، ہمیں وہی کچھ ملتا ہے جو ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہوتا ہے، لا حاصل کے دکھ میں عمر گنوانا عقل مندی تو نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی بھی ابھی یہی دکھ کہہ رہی تھی، انہیں بہت ارمان ہے آپ کی شادی کا، ان کی خاطر اس سے ہی شادی کر لیجیے امیر جان، چاندنی زہرا نے نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ تڑپ اٹھے۔ اس کی زبان سے اپنا نام سننے کی کتنی تمنا تھی اسے، اور وہ اسے زہرا کہا کرتے تھے۔ زہرا جی آپ بہت باہمت، اعلیٰ ظرف اور کشادہ دل ہیں، جو دوسروں کی خاطر اپنی زندگی نثار کیے جا رہی ہیں، اپنی خوشیاں قربان کر کے بھی آسودہ دکھائی دے رہی ہیں، یہی اصل زندگی ہے امیر جان۔ اگر آپ کے دل میں میری ذرا سی بھی عزت ہے تو خدا را آپ اپنا گھر بسا لیجئے، دل بھی خود بخود بس جائے گا، چاندنی زہرا نے کہا۔ کیا یہ اتنا آسان ہے؟ میری بات بھی نہیں مانیں گے آپ؟ کتنا مان تھا اس کے لہجے میں، اس کے جملے میں، اس کی آنکھوں میں، گویا وہ جانتی تھی کہ امیر جان اسی کی محبت کا اسیر ہے اتنے برسوں سے، اور وہ اسی کی خاطر آج تک تنہا ہے۔ امیر جان کو لگا کہ وہ اپنی محبت کی نظروں میں سرخرو ہو گیا ہے۔ وہ بے قرار انداز میں مسکرانے لگا۔ وہ اس کی تنہائی کے سبب سے آشنا تھی، یہ احساس اس کے لیے خوشکن تھا۔ آپ کے سامنے تو میں ہمیشہ سے ہارتا آیا ہوں زہرا جی، کہیے کس سے شادی کرائیں گی میری؟ آپ کا کوئی اور عکس ہے اس زمین پر تو مجھے قبول ہے۔
امیر جان نے مسکراتے ہوئے کہا، طفیل ماموں کی بیٹی مہربانو، واقعی مہرو محبت کی مٹی سے گندھی ہوئی ہے، آپ سے بہت محبت کرتی ہے، دیر مت کیجیے، اسے اپنا لیجیے، اس سے پہلے کہ ایک اور دل کا خون ہو، ایک اور زہرہ ان فرسودہ رسم و رواجوں کی بھینٹ چڑھ جائے۔ مہربانوں کو اپنا لیجیے، وہ آپ کے سارے دکھ اپنی محبت سے سمیٹ لے گی۔ چاندنی زہرہ نے سنجیدگی سے کہا تو وہ چند لمحے بغور اس کے چہرے کو تکتے رہے، پھر گہرا سانس لبوں سے خارج کر کے بولے، ٹھیک ہے، آپ بیجی کے ساتھ مہربانوں کے گھر رشتہ لے کر جا سکتی ہیں، جیسا آپ چاہیں، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ انشاءاللہ آپ کو بھی اپنے اس فیصلے پر کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ میں یہ رشتہ آپ کا تحفہ سمجھ کر قبول کروں گا اور ہمیشہ آپ کے اس تحفے کی، آپ کے اس فیصلے کی لاج رکھوں گا۔ امیر جان نے اس کو دیکھتے ہوئے ایمانداری سے جواب دیا، مجھے یقین ہے امیر جان، آپ جو کہہ رہے ہیں اسے عمل سے ثابت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ چاندنی زہرہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ چلتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ زہرہ جی، آپ اس شادی سے خوش نہیں ہیں؟ یہ آپ سے کس نے کہا؟ اس شادی سے تو سب خوش ہیں اور سب کی خوشی ہماری خوشی ہونی چاہیے۔ آپ اپنی خوشیوں کو سمیٹنے کی تیاری کیجیے، خواہ مخواہ کے دکھ مت پالیے، حقیقت کو قبول کر کے زندگی کو حالات کے مطابق گزارنا ہی عقل مندی ہے۔ چاندنی زہرہ نے سنجیدگی سے جواب دیا تو وہ اس کی بات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ درست فرمایا آپ نے زہرہ جی، میری دعا ہے کہ آپ کو قلبی سکون اور حقیقی راحت نصیب ہو، روحانی خوشی آپ کا مقدر بنے، آپ بہت عظیم ہیں، بہت۔ امیر جان کا آخری جملہ ادھورا رہ گیا کیونکہ میں گاڑی لے کر آ گیا تھا۔ امیر جان نے ہمیں الوداع کہا اور ہمارے جانے کے بعد حویلی میں چلے گئے۔ اتنی دیر کہاں لگا دی تھی؟ چاندنی زہرہ نے جیپ ڈرائیو کرتے ہوئے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایک عزیز دوست کا فون آ گیا تھا، اسی سے بات کرتے ہوئے دیر ہو گئی، میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ سمرینہ کا فون تھا اور وہ میری واپسی کی شدت سے منتظر تھی اور میں نے کل صبح ہر صورت شہر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چاندنی نہ جانے کیوں میرا جواب سن کر بجھ سی گئی تھی، مگر میں نے پوچھنا ضروری نہیں سمجھا، میں تو خود ان دنوں بجھا بجھا سا تھا اور اس وقت چاندنی زہرہ مجھے زہر لگ رہی تھی، جس کی وجہ سے میری محبت، میری سمرینہ مجھ سے دور آنسوؤں میں گر گئی تھی۔ اس کے فون نے مجھے بے بس کر دیا تھا۔ حویلی پہنچتے ہی میں نے بیبے کو شہر جانے کی بابت بتا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ میں تو ولیمے کے دوسرے دن ہی شہر جانا چاہتا تھا، مگر ان کے رکنے پر رک گیا تھا اور اب تو پورے 2 ہفتے ہو گئے تھے میری شادی کو۔ اب میرے جانے پر انہوں نے اعتراض نہیں کیا تھا، بس اتنا کہا تھا، خیر نال جا پتر، پر اپنی ووٹی دلہن کو زیادہ دن اکیلا نہ چھوڑنا، ہو سکے تو آگے اسے بھی شہر لے جانا، اپنے ساتھ رکھنا۔ اچھا بیبے، میں اتنا کہہ کر اپنے کمرے میں چلا آیا جہاں چاندنی زہرہ کپڑے تبدیل کر چکی تھی اور اپنے بھاری بھرکم زیور اتار رہی تھی۔ ایک ایک کر کے اس نے سارے زیور اتار دیے، صرف میرے پہنائے ہوئے سونے کے کنگن کلائی میں پڑے رہنے دیے۔ میں کپڑے چینج کر کے آیا اور اپنا سوٹ کیس اٹھا کر بستر پر رکھ دیا اور وارڈروب میں سے اپنے کپڑے نکال نکال کر سوٹ کیس میں رکھنے لگا۔ شہر جا رہے ہو؟ چاندنی زہرہ نے مجھے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں، لاؤ میں پیکنگ کر دوں۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آئی اور کپڑے میرے ہاتھوں سے لینے لگی تو میں نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ میں خود کر سکتا ہوں، میں نے درستی سے کہا۔ واپس کب تک آؤ گے؟ وہاں بزنس ہے میرا، اسے دیکھوں یا تمہارے گھٹنے سے لگ کر یہاں بیٹھا رہوں؟ پہلے ہی میرا کافی نقصان ہو چکا ہے، میں نے غصیلے لہجے میں جواب دیا تو وہ افسردگی سے بولی، جانتی ہوں میری وجہ سے تمہارا بہت نقصان ہو گیا ہے۔ اس کی اس بات پر میں نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا، مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں سے سمرینہ کے بارے میں پتہ تو نہیں چل گیا، مگر دوسرے ہی لمحے میں نے اس خیال کو جھٹک دیا، بھلا وہ کیا جانے کہ میری زندگی میں کوئی سمرینہ نام کی لڑکی بھی موجود ہے اور جس سے میں ٹوٹ کر پیار کرتا ہوں اور اسی کی خاطر مجھے شہر جانے کی جلدی ہے۔ جانتی ہو تو بیویوں کی طرح سوال کیوں کر رہی ہو؟ میں نے بھی اپنا لہجہ نہیں بدلا، اس معصوم پر برس پڑا۔ آپ کی بدقسمتی ہے کہ میں آپ کی بیوی ہی ہوں، لہذا سوال کرنا میرا حق ہے۔ چاندنی زہرہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی مسکراہٹ بہت مجروح سی تھی، میرا دل پل بھر کو تو بے چین ہو گیا، پھر فوراً ہی میں سر جھٹک کر اپنی ضروری چیزیں سمیٹنے لگا۔ بہت پیار کرتے ہو سمرینہ سے؟ چاندنی زہرہ کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا تھا اور میرے اوسان خطا ہو گئے تھے، ہاتھ میں پکڑا شیونگ باکس چھوٹ کر نیچے جا گرا تھا۔ وہ سمرینہ اور میرے تعلق کے بارے میں جانتی تھی، یہ بات میرے لیے کسی دھماکے خیز انکشاف سے کم نہیں تھا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ اس بات کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی محبت کو پانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اس نے میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ یہاں ایسی کوشش بے سود تھی، میں نے سوٹ کیس غصے سے بند کیا۔ تم نے مجھ سے تو کہا ہوتا، تم کیا کر لیتی؟ میں طنز سے مسکرایا تھا، میں تم سے شادی کرنے سے انکار کر دیتی یا کم از کم سمرینہ سے تمہاری شادی کرا دیتی۔ وہ تمہارے بھائی صاحب میری بہن کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیتے، اس عمر میں 4 بچوں کی ماں
بابل کی دہلیز پر طلاق کا داغ ماتھے پر سجا کے آتی تو کیا عزت رہ جاتی میرے ماں باپ کی؟ وہ تو صدمے سے ہی مر جاتے۔ اور سعدیہ بھی اپنے بچوں کے بغیر رہ پاتی؟ نہیں، ان کی بیٹی کے رشتے آ رہے ہیں، ایسے میں اگر ماں کو طلاق ہو جائے تو کون بیٹی کو بیانے آئے گا؟ بولو۔ میں غصیلے اور طنزیہ تلخ لہجے میں بولا، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں یہ سب باتیں نہیں جانتی؟ ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے، اور اسے جوش سے نہیں، ہوش سے، عقل سے کام لے کر حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بنا کوشش کیے خود کو حالات کے دائرے پر چھوڑ دینا بزدلی ہے سکندر بخت، اور میں نے تمہیں بزدلی کا سبق تو نہیں پڑھایا تھا۔ اب کیا چاہتی ہو تم؟ میں نے جھنجھلا کر سوال کیا۔ تمہارے ساتھ شہر جا کر سمرینہ اور اس کے والدین سے ملنا چاہتی ہوں، اس نے بہت اطمینان سے جواب دیا۔ کیا؟ میں یوں اچھلا تھا جیسے کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ ہاں، مگر کیوں؟ تم تو میری بیوی بن چکی ہو، اور تمہیں کیا چاہیے؟ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، میں تمہیں تمہاری چاہ دلانا چاہتی ہوں، سمرینہ سے تمہاری شادی کرانا چاہتی ہوں۔ وہ اسی اطمینان سے جواب دیتی میرا اطمینان سلب کر گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے آگے بڑھ کر اس کے شانوں کو تھام لیا۔ وہی جو تم سن رہے ہو، تم میری وجہ سے اپنی محبت سے محروم رہو، زندگی کی خوشیوں سے دور ہو جاؤ، یہ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی۔ بس تم مجھے سمرینہ سے اور پھر اس کے ماں باپ سے ملوا دو۔ چاندنی زہرا نے سنجیدگی سے کہا تو میں نے سٹ پٹا کر کہا، ابھی 2 ہفتے تو ہوئے ہیں میری شادی کو، تم میری دوسری شادی کیسے کراؤ گی؟ سارا خاندان دشمن ہو جائے گا ہمارا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو۔ میرا تم سے وعدہ ہے کہ تم پر یا تمہاری بہن کی شادی شدہ زندگی پر کوئی آنچ نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ میرا یقین کرو سکندر، میں تمہیں تمہاری خوشی لوٹانا چاہتی ہوں، چاندنی زہرا نے پر اعتماد اور پر یقین لہجے میں کہا، اور مجھے اس لمحے اس پر بے پناہ پیار آیا، اور میں نے فرط مسرت سے مغلوب ہو کر بے اختیار اس کی پیشانی چوم لی۔ تم بہت اچھی ہو چاندنی، تھینک یو۔ چاندنی زہرا کے لبوں پر بھیگا بھیگا سا تبسم بکھر گیا۔ پھر اگلی صبح میں بیبے کو بتا کر چاندنی زہرا کو بھی اپنے ساتھ شہر لے آیا۔ بیبے تو بہت خوش تھیں، اور چاندنی زہرا کی ماں بھی، کہ ان کی بیٹی بہو کو ان کا دولہا اپنے ساتھ خوشی خوشی شہر لے گیا ہے۔ اس بار میں سعدیہ کے گھر نہیں گیا تھا، بلکہ اپنی نئی کوٹھی میں رہائش اختیار کی تھی۔ دوسرے دن میں نے سمرینہ اور چاندنی زہرا کی ملاقات سکندر لاج میں ہی کرائی۔ سمرینہ تو چاندنی زہرا سے ملاقات پر آمادہ ہی نہیں ہو رہی تھی، اسے یقین ہی نہیں تھا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کو صرف شادی کے 2 ہفتے بعد دوسری شادی کرنے کی اجازت دے سکتی ہے۔ نہ صرف اجازت، بلکہ وہ خود اس کی شادی کرانے پر تیار ہو سکتی ہے۔ چاندنی زہرا سے ملنے کے بعد سمرینہ بے حد خوش تھی۔ نہ جانے چاندنی زہرا نے اس پر کیا جادو کر دیا تھا، وہ اس کی شان میں قصیدے پڑھ رہی تھی۔ سکندر، چاندنی جی گریٹ ہیں، اور تم خوش نصیب ہو کہ وہ تمہاری زندگی میں شامل ہیں۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی سکندر، ورنہ شاید میں اس عظیم لڑکی کے حق میں دستبردار ہو جاتی۔ انہیں تو کوئی خوشی نہیں ملی، مگر وہ ہم سب کی خوشی کے لیے کتنا کچھ کر رہی ہیں۔ اپنا شوہر، اپنا سہاگ، بھلا کون سی عورت کسی دوسری عورت کو سونپتی ہے؟ لیکن چاندنی جی کتنے بڑے دل کی مالک ہیں، مجھے اپنی مرضی اور خوشی سے اپنی سوتن بنانا چاہتی ہیں، بلکہ چھوٹی بہن بنا کر لے جانا چاہتی ہیں۔ چلو، اس سے ایک اطمینان تو ہوا کہ میرے گھر میں امن رہے گا، سوکنوں کی لڑائی اور لگائی بجائی نہیں ہوگی۔ میں نے مسرور ہو کر کہا تو وہ ہنس پڑی۔ ہاں، میں ان کا خیال رکھوں گی۔ میں تمہیں کسی سے شیئر نہیں کر سکتی، لیکن تم انہیں ان کے حقوق سے محروم مت کرنا۔ یہ تم کہہ رہی ہو؟ میں نے حیرت سے سمرینہ کا چہرہ دیکھا۔ ہاں، چاندنی جی کہتی ہیں کہ جب ہمارے مذہب اسلام نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، تو پھر ہم عورتوں میں دوسری عورت کو برداشت کرنے، بلکہ اسے ہنسی خوشی قبول کرنے کا ظرف بھی اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ آخر ہم عورتیں اس معاملے میں اس قدر تنگ دل اور کم ظرف کیوں ہوتی ہیں؟ اللہ کے حکم کی تعمیل میں دل کی مرضی نہیں، رب کی مرضی ماننی چاہیے۔ اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے، رب خوش تو سب خوش۔ خدا راضی تو مجازی خدا بھی راضی ہے نا؟ سمرینہ بولتی چلی جا رہی تھی، اور میرے دل میں چاندنی زہرا کی عزت بڑھتی جا رہی تھی۔ ہاں، چاندنی زہرا صحیح کہتی ہے، ایسا ظرف اور وصف اس جیسی عورت میں ہی ہو سکتا ہے۔ وہ واقعی بہت گریٹ ہے۔ میں نے دل سے چاندنی زہرا کی خوبیوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، اور سمرینہ کو اس کے گھر ڈراپ کرنے چل دیا۔ چاندنی زہرا نے سمرینہ کے والدین کو اپنی ساحرانہ شخصیت اور مدلل گفتگو سے زیر کر لیا تھا۔ وہ جو اسے میری دوسری بیوی بنانے پر آمادہ نہیں تھے، اب تیار ہو گئے تھے۔ میں بہت خوش تھا، اور چاندنی زہرا کا شکر گزار بھی تھا، جو اتنے خلوص سے میری محبت مجھے دلا رہی تھی۔ 1 ہفتہ میرے ساتھ رہنے کے بعد چاندنی زہرا نے واپس گاؤں جانے کی خواہش کا اظہار کیا، تو میں خود اسے گاؤں چھوڑ آیا، کیونکہ اسے حویلی میں بھی اس محاذ پر لڑنا تھا، اور وہ بھی اکیلے۔ مجھے اس پر یقین تھا کہ وہ معاملہ سنبھال لے گی، لیکن دل میں ڈر بھی تھا کہ کہیں جمال بخت اور تایا کمال بخت معاملہ بگاڑ نہ دیں۔ میں دعائیں مانگ رہا تھا، چاندنی زہرا کے اس محاذ میں کامیابی کی دعائیں۔ کتنا خود غرض ہو رہا تھا میں یہ تک نہیں سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی کے اپنے دل پر کیا قیامت گزر رہی ہوگی۔ وہ کیسے اپنے سہاگ کو دوسری لڑکی کو سونپنے پر خود کو آمادہ کر پائی ہوگی، وہ بھی ایسا
سہاگ جس کے انتظار میں اس کی ایک عمر گزر گئی تھی، اور وہ ملا بھی تھا تو نہ ملنے کے برابر، صرف نام کی شادی شدہ تھی وہ۔ میں نے تو پہلی رات کے بعد اس کا حق بھی ادا نہ کیا تھا۔ میں 6 فٹ کا کثرتی بدن کا مالک، خوش شکل جوان مرد تھا، کھلی کھلی کندمی رنگت، ڈارک براؤن گھنے بال اور ڈارک براؤن آنکھیں جن پر سمرینہ مرتی تھی۔ میرے اونچے لمبے مضبوط وجود کے سامنے چاندنی زہرا ایک دان پانسی لڑکی لگتی تھی، عمر میں مجھ سے چھوٹی لگتی تھی۔ کاش وہ ہی میری پہلی محبت ہوتی یا سمرینہ میری زندگی میں نہ آئی ہوتی۔ اس ساری کہانی میں خسارہ صرف چاندنی زہرا کی ذات کو ہوا تھا۔ اسے تو آج تک کوئی خوشی نہیں ملی تھی۔ شادی بھی ایک مجبوری تھی، بس وہ شادی شدہ ہو گئی تھی۔ حویلی والوں کو یہی اطمینان بہت تھا۔ ان کے خیال میں تو اس کے اور میرے بیچ سب کچھ بہت اچھا جا رہا تھا، اور ایسا کرنے میں چاندنی زہرا کا کمال تھا، میرا نہیں۔ اور آج وہ میرے اور سمرینہ کے لیے خاندان کے بزرگوں سے بات کرنے در حقیقت ان فرسودہ روایات سے ٹکر لینے جا رہی تھی، تو میرا دل بار بار اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر بے قرار ہو رہا تھا۔ اسے ساری خوشیاں دینے کے لیے مچل رہا تھا، مگر کیسے، یہ میں نہیں جانتا تھا۔ میں خود بھی اس کا شوہر ہونے کا حق ادا نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا گنہگار تھا میں تو بس سمرینہ کے ملنے کی امید پا کر اس کے لیے مزید پرجوش ہو گیا تھا۔ سمرینہ میری کالج فیلو بلکہ کلاس فیلو بھی تھی۔ ہم دونوں نے ماسٹر اکٹھے کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے MBA میں داخلہ لے لیا تھا، مگر ہماری ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں۔ سمرینہ کے والد ایک مقامی کالج میں پروفیسر تھے اور والدہ بھی کالج میں لیکچرار تھیں۔ وہ 2 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ وہ سب سے چھوٹی اور لاڈلی تھی۔ اس کی بڑی بہن اور بھائی کی شادی ہو چکی تھی، اور اب وہ اور اس سے سال بھر بڑا اس کا بھائی ریحان شادی کے منتظر تھے۔ ریحان کی منگنی ہو چکی تھی۔ سمرینہ مجھ سے پونے 2 برس چھوٹی تھی۔ وہ چونکہ لاڈلی تھی ماں باپ کی، اور اس کے والد مجھے اپنے شاگرد کی حیثیت سے جانتے تھے، اس لیے انہیں سمرینہ کی پسند پر اعتراض نہیں تھا، لیکن وہ میرے والدین کی مرضی کے بغیر سمرینہ کو مجھ سے منسوب کرنے کو تیار نہ تھے، اور وہ اپنی بات میں حق بجانب تھے۔ میرا یہ مسئلہ آج چاندنی زہرا نے حل کر دیا تھا۔ وہ واقعی کوئی ساحرہ تھی۔ ہر کوئی اس کی سحرزدہ باتوں میں کھو جاتا تھا اور اس کی بات مان لیتا تھا۔ مجھے بیبے سے ٹیلی فون پر خبر ملی کہ چاندنی زہرا نے اپنے ماموں طفیل کی بیٹی مہربانو سے امیر جان کا رشتہ طے کرا دیا ہے، اور دونوں خاندان بہت خوش ہیں۔ طفیل ماموں تو کب سے امیر جان کے رشتے کی راہ تک رہے تھے، اور مہربانو، وہ تو خوشی سے چاندنی زہرا کے گلے سے لگ کر رو پڑی تھی۔ وہ اس کی شکر گزار تھی جس نے اس کے دل کا راز جان کر اسے بے آبرو نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے دامن خوشیوں سے بھر دیا تھا، اس کا پیار اس کے سر کا تاج بنا دیا تھا۔ اور امیر جان نے چاندنی زہرا کی بات کا مان رکھ کر نہ صرف اسے سرخرو کیا تھا، بلکہ اپنی ماں بہنوں کو بھی خوشیوں کے انڈولے میں جھلا دیا تھا۔ ٹھیک 1 مہینے بعد مہربانو اور امیر جان کی شادی ہونا تھی۔ تاریخ طے پا گئی تھی۔ عزیز رشتہ داروں کو شگن کی مٹھائی کھلا دی گئی تھی۔ چاندنی زہرا عشاء کی نماز ادا کر کے فارغ ہوئی اور قرآن پاک کھول کر بیٹھ گئی۔ سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنے کے بعد وہ پرسکون ہو کر دعائیں مانگنے لگی۔ ہاتھوں کے پیالے میں اشکوں کا پانی بھر گیا تھا۔ جانے کیا کچھ مانگا تھا اس نے رب سے۔ اپنے لیے تو صرف صبر، ثابت قدمی، استقامت اور حوصلہ مانگا تھا، اور باقی سب کے لیے ان کی محبت بھری دائمی خوشیوں کی رب سے التجا و دعا کی تھی۔ چاندنی، پھوپھی زلیخا کی آواز پر وہ چونک گئی اور گردن گھما کر دیکھا۔ پھوپھی، آپ ابھی جاگ رہی ہیں؟ پتہ نہیں دیے نیند کیوں نہیں آ رہی، دل کو گھبراہٹ سی ہو رہی تھی، بار بار تیرا خیال آ رہا تھا۔ تو بتا، تو خوش تو ہے نا؟ زلیخا پھوپھی نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے اپنی کیفیت بیان کرنے کے ساتھ ہی اس کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے سوال کیا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے پھوپھی، چاندنی زہرا اتنے سارے لوگوں کو خوش دیکھ کر ان کی مان کر خوش نہیں ہوگی کیا؟ میں خوش ہوں پھوپھی کہ میرے اپنے خوش ہیں۔ اور خوشی کیا ہوتی ہے پھوپھی؟ اپنوں کو دوسروں کو خوشی دینے میں ہی اصل خوشی ہے۔ دوسروں کی پرواہ کرنے، ان کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھنے میں ہی دلی سکون اور روحانی سرشاری ملتی ہے۔ میں بھی خوش ہوں۔ آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ بس میرے لیے دعا کریں کہ جو میں کرنا چاہتی ہوں اللہ سائیں مجھے وہ سب بخیر و خوبی کرنے کا حوصلہ اور دل دے۔ چاندنی زہرا نے سنجیدہ مگر نرم اور مدھم لہجے میں جواب دیا۔ چاندنی دیے، تو کیا کرنے جا رہی ہے؟ صبح تک انتظار کریں پھوپھی، صبح سب کو معلوم ہو جائے گا۔ آپ بھی جا کر آرام کریں، رات بہت ہو گئی ہے، چاندنی زہرا نے کہا۔ اچھا دیے۔ زلیخا پھوپھی اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعائیں دیتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ چودھری بخت الہی کی بخت حویلی میں مدتوں بعد نیا سورج طلوع ہوا تھا، جو اس بات کا خاماس تھا کہ برسوں سے رائج فرسودہ رسومات، وٹے سٹے کی شادی، قرآن پاک سے لڑکی کی شادی کرانے اور کم عمری میں ناسمجھ بچیوں کو بیاہنے کی روایتیں اب اس سورج کے ساتھ ہی غروب ہو کر رہیں گی۔ ان رسم و رواجوں سے بغاوت کی جرأت تو علاقے یا خود بخت حویلی کے مردوں نے نہیں کی تھی، چہ جائے کہ ایک لڑکی ایسا کرنے چلی تھی۔ چاندنی زہرا نے چودھری سکندر بخت کی دوسری شادی کرانے کا فیصلہ سب بڑوں کے سامنے سنایا تھا اور سب کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ سعدیہ کا دل کانپ رہا تھا کہ کہیں اس کے اس اقدام کا بدلہ جمال بخت اس کو طلاق دے کر یا دوسری شادی کر کے نہ لے،
پھوپھی زلیخا نے اسے بہت حیرت، عقیدت اور محبت سے دیکھا تھا، ساتھ ہی ایک دکھ کے احساس نے ان کی آنکھیں بھگو دی تھیں کہ وہ بھی ان کی طرح تنہا ہی ہے۔ اب تک یہ شادی اسے نام کی سہاگن بنا سکی ہے، جبھی تو وہ اپنے شوہر کی دوسری شادی کرانے چلی ہے۔ چاندنی، تو پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اپنا سہاگ کسی اور کو سونپنے چلی ہے؟ بے جی نے اسے ڈانٹنے والے انداز میں کہا۔ میرا سہاگ میرا تھا ہی کب، وہ جس کا تھا اسی کو سونپنے جا رہی ہوں۔ چاندنی زہرا نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تجھے سکندر سے کوئی شکایت ہے تو بول دیے، میں اسے سمجھاؤں گی۔ سکندر بخت کی ماں یعنی اس کی ساس نے ڈرتے ہوئے سوال کیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی بیٹی کو طلاق نہ ہو جائے۔ چاچی، مجھے سکندر سے نہیں، آپ سب سے شکایت ہے۔ کس کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کسی کو بیٹی دے رہے ہو تو بدلے میں اس کی بیٹی اپنے بیٹے کے لیے ضرور مانگ لو، چاہے ان کا آپس میں کوئی جوڑ بنے نہ بنے۔ رشتے زنجیر کی طرح باندھنے سے پائیدار اور مثالی نہیں بنتے چاچی، رشتے پیار، محبت اور خلوص سے، بے غرضی سے پائیدار اور مثالی بنتے ہیں۔ یہ کیسے رشتے بناتے رہے ہیں آپ لوگ آج تک، جن کے دامن میں خوف، جن کی بنیاد میں اور جن کے اساس میں خدشے سر اٹھائے کھڑے رہتے ہیں؟ دونوں فریقین کو، خاص کر عورت کو، ہر پل ہر گھڑی یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں اس سے یا اس کے بھائی سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جو اس کی بربادی کا باعث بن جائے۔ وہ شکوے گلے جو ایک بیوی شوہر سے بڑے مان اور اعتماد سے اپنا حق سمجھ کر سکتی ہے، ایسے مشروط رشتے میں وہ اس سے بھی محروم کر دی جاتی ہے۔ وہ اپنے جائز بات کہنے سے بھی جھجکتی ہے کہ کہیں اس کے مجازی خدا کے مزاج کو ناگوار نہ گزرے اور گھر میں بدمزگی، لڑائی جھگڑا نہ شروع ہو جائے۔ اگر ایک جوڑا کسی وجہ سے ناخوش ہے تو دوسرے کو بھی اپنی خوشگوار زندگی تباہ کرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اگر ایک جوڑے میں نہیں بن رہی تو دوسرے کی بھی بگاڑ دی جائے؟ چاندنی زہرا نے سنجیدہ، مدلل اور پرجوش لہجے میں کہا۔ سب ہکا بکا سے اس کا منہ تک رہے تھے۔ جمال بخت نے بالآخر زبان کھول ہی دی۔ تجھے سکندر بخت نے یہ پٹی پڑھائی ہے نا؟ نہیں، اس نے مجھے کوئی پٹی نہیں پڑھائی۔ میں خود بالغ، باشعور اور پڑھی لکھی عورت ہوں، ان باتوں کو سمجھتی ہوں۔ مجھے بھی اللہ پاک نے دماغ دیا ہے، سوچنے کی صلاحیت ہے مجھ میں بھی۔ بھایا، میں نے آپ سب کے حکم کی نافرمانی نہیں کی۔ آپ سب نے برسوں مجھے انتظار کرایا، شادی کا انتظار۔ ایک بے جوڑ شادی کی خاطر آپ نے اتنے برس مجھے سکندر بخت کی منگ بنا کے بٹھائے رکھا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ شادی کر لی تاکہ آپ لوگوں کی فضول رسم اور خواہش کی تکمیل و تسکین ہو سکے۔ اب میری مرضی ہے کہ میں سکندر بخت کی شادی اس کی ہم عمر کسی لڑکی سے کرواؤں گی۔ مثال دینی ہو تو آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کی مثال دینے لگتے ہیں۔ اپنے مطلب اور مفاد کے لیے آپ کو مذہب کی آڑ لینا تو اچھا لگتا ہے، مگر اسی مذہب نے لڑکی اور لڑکے کی مرضی معلوم کرنے کی اجازت دی ہے شادی کے سلسلے میں۔ یا آپ کو یاد نہیں رہتا؟ عمروں کے فرق سے چلو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ہمارا ظرف اور ذہن نبیوں ولیوں جیسا کشادہ نہیں ہے کہ اس کو نظر انداز کر کے ہنسی خوشی قبول کر لیں۔ قبول کر بھی لیں تو ذہنی اور دلی فرق بہت اہمیت رکھتا ہے۔ سوچ میں ہم آہنگی نہ ہو، خیالات میں ربط نہ ہو، دل میں جذبات اور احساسات نہ ہو، پیار خلوص نہ ہو تو ایسی شادی ناکام ہی کہلاتی ہے۔ دل و دماغ جس رشتے کو قبول نہ کریں وہ شادی بے جوڑ ہی ہوتی ہے، وہ رشتہ زبردستی کا سودا ہوتا ہے، اور میں اب یہ زبردستی کسی کے ساتھ ہونے نہیں دوں گی۔ اللہ نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، اور عورت میں دوسری عورت سے اپنا شوہر بانٹنا اس کی محبت، توجہ اور وقت بانٹنے کا ظرف نہیں ہوتا۔ وہ اس معاملے میں بہت کم ظرف اور تنگ دل ہوتی ہے۔ سوکن کوئی عورت برداشت نہیں کر سکتی، لیکن میں یہ خیال، یہ رائے بھی غلط ثابت کر کے دکھاؤں گی۔ میں خود سکندر کی پسند کی لڑکی کو بیاہ کر اس کی زندگی میں لاؤں گی، اس حویلی کی بہو بنا کر لاؤں گی۔ میں نے سکندر بخت کو برضا و رغبت دوسری شادی کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ میری مرضی ہے بھایا، اور آپ اس کا بدلہ برجائی سے ہرگز نہیں لیں گے، کیونکہ سکندر نے ان کی خاطر مجھ سے شادی کر لی ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ اور برجائی بہت خوشگوار زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس معاملے کی وجہ سے اپنے خوشگوار زندگی میں آگ مت لگانا بھایا، کیونکہ یہ سراسر بے وقوفی ہوگی۔ سکندر تجھے شہر لے گیا تھا نا؟ بول کیا دھمکی دی ہے اس نے تجھے؟ میں اسے دیکھ لوں گا۔ وہ 2 ہفتے میں میری بہن کو خوش نہیں رکھ سکا جو 15 سال سے اس کے انتظار میں بیٹھی تھی، جمال بخت نے غصے سے کہا، مگر اسے اپنے الفاظ، اپنا احتجاج بہت کھوکھلا محسوس ہو رہا تھا۔ اس میں سکندر بخت کا تو کوئی قصور نہیں ہے بھایا، چاندنی زہرا نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ آپ قصوروار ہیں میری عمر اکارت کرنے کے۔ آپ کو کس نے یہ حق دیا تھا کہ میری زندگی کو اس طرح کسی سے منسوب کر کے مجھے انتظار کی سولی پر لٹکا دیں؟ پھوپھی زلیخا کی مثال کافی نہیں تھی کیا؟ آپ، چاچا جی، ابا جی اور دادا جی سب قصوروار ہیں پھوپھی زلیخا کے۔ اگر خاندان میں رشتہ نہ مل سکے تو خاندان سے باہر شادی کرنے کی اجازت ہے۔ آپ لوگوں نے تو محض وٹے سٹے کے رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے اور زمین جائیداد کا حصہ بچانے کی خاطر پھوپھی زلیخا کی شادی نہیں کی۔ ان کی اس ناآسودہ، تنہا، بیمار اور محروم زندگی کے قصوروار ہیں آپ سب۔ آپ مسلمان ہیں نا، پر نام کے، کام کے یا اعمال کے نہیں ہیں۔
بہت بکواس کر لی تو نے، اور ہم نے سن بھی لی۔ اب چپ ہو جا، سنا تو نے؟ یہ ہماری پرکھوں کی روایات ہیں، آج تک کسی نے ان پر اعتراض نہیں کیا۔ تو چلیے ہمیں سمجھانے، سبق پڑھانے۔ کمال بخت نے غصیلے اور گرجدار لہجے میں کہا۔ مگر چاندنی زورا کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی۔ وہ اس اعتماد اور ثابت قدمی سے اپنی جگہ کھڑی اور اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی تھی۔ ابا جی، پرکھوں کی روایات ہمارے نبیوں، ولیوں، پیغمبروں کی روایات سے اہم اور اچھی تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اسلام نے جو سبق، جو پیغام ہمیں دیا ہے، اس کے آگے ہمارے پرکھوں کی روایات، اور وہ بھی فرسودہ، فضول، خود ساختہ روایات، وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ایسی روایات تو کوڑی دان میں پھینکنے کے لائق ہیں، جنہیں آپ آج تک اپنے سینے سے لگائے بیٹھے ہیں، اور سینہ بسینہ اپنی آئندہ نسلوں میں ان جاہلانہ اور غلط روایات کو منتقل کر رہے ہیں۔ اچھی روایات کو فروغ دینے اور ان پر فخر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ابا جی، لیکن ایسی بری روایات جو دو انسانوں کی زندگی سے سکھ، چین اور خوشیاں چھین لیں، کسی معصوم لڑکی کو تنہائیوں اور محرومیوں کا شکار بنا دیں، انہیں ختم کر دینا چاہیے۔ بتائیں مجھے، ہمارے مذہب اسلام میں وٹے سٹے کی شادی، لڑکی کی قرآن پاک سے شادی، یا صرف خاندان برادری میں شادی کی تاکید و پابندی کہاں بیان کی ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ اگر خاندان میں مناسب رشتہ نہیں ہے تو لڑکی کو ساری زندگی کے لیے باپ کی دہلیز پر بٹھائے رکھو؟ یہ گناہ ہے، کبیر رسم ہے، جو اب اس حویلی سے ختم ہو کر رہے گی۔ آپ سب نے تو ختم نہیں کی، لیکن میں اب اس حویلی میں ایسی کوئی غیر اسلامی روایت پنپنے نہیں دوں گی۔ اب کوئی وٹے سٹے کی شادی نہیں ہوگی جب تک کہ لڑکی لڑکے کی اپنی پسند اور خواہش آپس میں رشتہ جوڑنے میں شامل نہ ہو۔ چاندنی زورا نے بہت سکون سے کہا۔ اس کی باتیں حقیقت پر مبنی تھی، اس لیے سب کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ انہیں احساس ہو رہا تھا کہ ان کے مذہب نے تو انہیں ایسی روایات نہیں سکھائیں، یہ سب تو ان کے اپنے اختراع ہیں جو زندگیوں کو مشکل اور قابل رحم بناتی ہیں، خاص کر عورتوں کی زندگی کو۔ چاندنی دی بالکل سچی باتیں کر رہی ہے۔ ہمارے مذہب نے تو عورتوں کو دوسرے مذاہب سے زیادہ حقوق دیے ہیں، تحفظ اور احترام دیا ہے، مگر ہم نے جہالت میں پڑھ کر انہیں پیر کی جوتی بنا ڈالا ہے۔ ان کی نسل چلانے اور خدمت کرانے میں ہم پیچھے نہیں ہیں، پر ان کے حقوق ادا کرنے میں سب سے پیچھے ہیں۔ اللہ سائیں ہمیں معاف کرے، ہم زلیخا کے بھی مجرم ہیں۔ چاندنی دی، پتر تیرے ساتھ بھی بہت زیادتی ہوئی ہے، تجھے تو سعدیہ کی طرح شاد آباد زندگی گزارتے دیکھنا تھا۔ اس وقت ہم نے اگر وقت پر تیری شادی کر دی ہوتی۔ ہمیں معاف کر دے پتر، ہم بڑی گمراہی میں پڑے تھے، اپنی ہی بہن بیٹیوں کی خوشیاں ان سے چھین لیں۔ اللہ تجھے اس کا اجر دے گا، تو نے ہمارے دلوں دماغوں پر لگے تالے کھول دیے ہیں، ہماری آنکھوں پر بندی بے حسی اور کم عقلی کی پٹی اب اتر گئی ہے۔ پتر چاندنی، میں تیرے ساتھ ہوں، چاچا انور بخت نے کھڑے ہو کر کہا اور اس کے سر پر دست شفقت پھیرا تو سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھوپھی زلیخا نے اٹھ کر اس کا ماتھا چوم لیا، جمال بخت نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ شکریہ چاچا جی، اس حویلی کی روایات بدلیں گی تو آس پاس کے گاؤں میں اور اپنے گاؤں میں بھی اس بات کا شعور بیدار ہوگا، ان لوگوں کو بھی آگاہی ہوگی۔ میں اپنے طلبات کو، ان کی ماؤں کو سمجھاؤں گی، آپ مرد اور مسجد کے مولوی صاحب مردوں کو قائل کریں گے تو یہ گاؤں ان فرسودہ اور تکلیف دہ روایات اور رسموں سے پاک صاف ہو جائے گا۔ ہمیں اعمال کے مسلمان بننا ہے چاچا جی، بہت جی لیے اندھیروں میں، اب ہمیں اپنے نیک اور مثبت اعمال کی روشنی پھیلانی ہے۔ اپنی اور اپنوں کی زندگی میں بھایا، آپ میری بھتیجی شازمہ کی شادی وٹے سٹے میں نہیں کریں گے، ویسے بھی وہ ابھی 16 برس کی ہے، کم از کم 18 سال کی ہو جائے پھر اس کی شادی کرنی ہے، اس سے پہلے میں نہیں ہونے دوں گی، ابھی وہ ناسمجھ ہے، اس کی پڑھنے لکھنے اور کھیلنے کی عمر ہے۔ چاندنی زورا نے خوش ہو کر دونوں سے کہا، اچھا میری ماں، جو تو کہے گی وہی ہوگا۔ جمال بخت نے ہنستے ہوئے کہا تو سب کو ہنسی آ گئی۔ ایک اور بات، وہ کیا ہے وہ بھی بتا دے، ابا جی بولے، میں پھوپھی زلیخا کی شادی بھی کرواؤں گی۔ 42 سال کی عمر میں شادی ہونا کوئی عیب یا جرم نہیں ہے۔ چاندنی زورا کی اس بات پر سب گھنگ سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، جبکہ پھوپھی زلیخا حیرت زدہ سی مارے حیا آمیز کوفت و ندامت کے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ پھوپھی مان جائیں گی؟ جمال نے نیم رضامندی سے پوچھا۔ انہیں میں منا لوں گی، اور رشتہ کہاں سے آئے گا؟ سعدیہ نے سوال کیا۔ وہ بھی میں ڈھونڈ لوں گی، چاندنی زورا نے جواب دیا۔ پر لوگ کیا کہیں گے؟ کمال بخت بولے۔ ابا جی، لوگوں کی فکر چھوڑیں، یہ سوچیں کہ اللہ سائی کیا کہیں گے۔ آپ کیا جواب دیں گے اللہ سائی کو کہ کیوں شادی نہیں کی اپنی بہن کی؟ گناہ گار کیوں ہوتے ہیں ابا جی؟ اب جب آپ سب کو میری باتیں اپنی غلطی کا احساس دلا رہی ہیں تو خدا کا واسطہ ہے ابا جی، پھپھی کی شادی کر کے اپنی اس غلطی کا ازالہ تو کر دیں آپ لوگ۔ چاندنی زورا نے سنجیدگی سے کہا۔ اور وہ جو اس کو پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، انہوں نے کہا، وہ پاگل پن ان کے اکیلے پن، تنہائیوں کا زہر ہے جو آپ لوگوں نے ان کی رگوں میں اتار رکھا ہے۔ میں اور سکندر انہیں شہر ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، ماہر نفسیات سے ان کا علاج کرائیں گے، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ ابا جی، عورت کو ایک گھر کی ضرورت ہوتی ہے، وہ نہ ہو تو عورت کھنڈر بن کے رہ جاتی ہے۔ ہمیں پھوپھی زلیخا کو گھر بسا کے دینا ہے،
تاکہ وہ بھی آباد ہوں، زندہ لوگوں کی طرح خوشیاں سمیٹیں۔ چاندنی زورا نے سنجیدگی سے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتے گویا اس کی باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے اس کے سر پر دست شفقت پھیر کر وہاں سے چلے گئے۔ ایک ایک کر کے سب چلے گئے۔ نشست برخاست ہو گئی تھی اور چاندنی زورا شکرانے کے نفل ادا کرنے چلی آئی تھی اپنے کمرے میں کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی تھی۔ بس اب عمل کی باری تھی۔ امیر جان کے کانوں تک جب یہ ساری حقیقت پہنچی تو وہ دنگ رہ گئے۔ انہیں چاندنی زورا کی جرأت پر اور اپنی بات منوا لینے کی صلاحیت پر بڑا رشک آ رہا تھا۔ انہیں دکھ بھی ہو رہا تھا کہ وہ سکندر بخت کی دوسری شادی کرا رہی تھی، یعنی سکندر بخت کسی لڑکی سے محبت کرتا تھا اور وہ اسے اس کی محبت دلانے کا اہتمام کر رہی تھی۔ امیر جان کو نارسائی کا دکھ بے قرار کرنے لگا۔ کتنا چاہا تھا انہوں نے چاندنی زورا کو، اور وہ خود تو ان روایات کی بن چڑھ گئی تھی، لیکن اوروں کے لیے اس جہنم کے راستے بند کرنے جا رہی تھی۔ سب کو خوشیاں بانٹ رہی تھی، اپنے حصے کی خوشیاں بھی اس نے اپنوں میں بانٹ دی تھیں۔ خود انہیں بھی محبت کرنے والی لڑکی کا ساتھ قبول کرنے پر آمادہ کر لیا تھا۔ ان کے دل میں چاندنی زورا کے لیے محبت و عقیدت اور عزت میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا، اور چاندنی زورا وہ بے خبر تو نہیں تھی ان کے جذبات و احساسات سے، مگر وہ اپنے لیے اپنی محبت بھری خوشیوں کے لیے نہیں لڑ سکی تھی، لیکن دوسروں کی اپنے شوہر کی محبت اسے دلانے کے لیے وہ لڑ چکی تھی اور اپنا مقدمہ پہلے ہی پیشی میں جیت بھی گئی تھی۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ اب اس کے خاندان میں تو کم از کم ان غلط روایات پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ اب کوئی زلیخا، کوئی چاندنی زورا اپنی جوانی، اپنے خوابوں کی سنہری عمر بابل کی دہلیز پر بیٹھے نہیں گنوائے گی۔ میں چودھری سکندر بخت آج اپنے بخت پر بہت مسرور تھا، خود کو خوش بخت اور مقدر کا سکندر سمجھ رہا تھا۔ جو کام میں مرد ہو کر نہیں کر پایا تھا وہ چاندنی زورا نے لڑکی ہو کر کر دکھایا تھا۔ کاش میں چاندنی زورا سے شادی سے پہلے اسے یہ بتا دیتا کہ میں سمرینہ سے محبت کرتا ہوں، تو وہ ضرور یہ سب پہلے کر لیتی اور میں اس کی شادی بھائی امیر جان سے کرانے کی کوشش کرتا، مگر اس عظیم لڑکی نے تو امیر جان کو بھی شادی پر آمادہ کر لیا اور مہربانوں سے اس کی نسبت طے کرا دی۔ بقول چاندنی کے مہربانوں امیر جان سے محبت کرتی ہے، اور چاندنی نے محبت کرنے والوں کو ایک دوسرے سے ملا کر ان کو خوشیوں سے ہمکنار ہی نہیں کیا بلکہ ان کی دعائیں بھی لی ہیں، ان سب کے دل بھی جیتے ہیں۔ چاندنی خود بیبے اور بابا سائیں کے ساتھ سمرینہ کے گھر میرا رشتہ لے کر گئی، شادی کی تاریخ لے کر آئی۔ یہی نہیں، اس نے پھوپھی زلیخا کو میری ہمراہی میں ماہر نفسیات کو چیک کرایا۔ ماہر نفسیات نے بھی ان کی شادی نہ ہونے کو ان کی چڑچڑی کیفیت کا سبب بتایا تھا، اور اب پھوپھی زلیخا کی بھی شادی ہو رہی تھی۔ گاؤں کے ایک زمیندار چودھری امجد، جو ہمارے برابر کے تو نہیں تھے لیکن اچھے خاصے کھاتے پیتے زمیندار تھے، انہوں نے اپنی ایک اور بہن اور ایک بھائی کو پڑھا لکھا کر شادی کر کے شہر بھیج دیا تھا۔ خود شادی نہیں کی کہ کوئی شادی کے لیے مجبور کرنے والا نہیں تھا، یا شاید ان کا جوڑ پھوپھی زلیخا کے سنگ لکھا تھا جبھی وہ اب تک کنوارے تھے۔ چاندنی زورا نے رشتہ کرانے والی ماسی کے ذریعے ان کے دماغ میں شادی کی بات پہنچائی، اور پھر ایک دن زلیخا پھوپھی سے شادی کی تجویز پیش کر دی۔ چودھری امجد نے حامی بھر لی۔ چاندنی نے انہیں ماسی کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ وہ باقاعدہ رشتہ لے کر آئیں۔ ان کے بھائی بہن اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ حویلی باقاعدہ رشتہ لے کر آئے۔ وہ بھی خوش تھے کہ اتنے بڑے خاندان میں ان کے باپ جیسے بھائی کا رشتہ ہو رہا ہے۔ چاندنی کی کوششوں سے یہ رشتہ بھی طے پا گیا۔ ادھر میری اور سبرینا کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ امیر جان اور مہربانوں کی شادی بخیر و خوبی ہو گئی۔ ٹھیک ایک ہفتے بعد میں بڑی دھوم دھام سے سمرینہ کو اپنے تمام گھر والوں اور چاندنی کی ہمراہی میں بیاہ کر حویلی لے آیا۔ میری سہاگ رات بہت سہانی تھی۔ مجھے سمرینہ کے سوا کچھ بھی یاد نہ تھا۔ میں اور سمرینہ دونوں بہت زیادہ خوش تھے ایک دوسرے کو پا کر۔ ولیمے والے دن پھوپھی زلیخا کی شادی چودھری امجد سے ہو گئی۔ انہیں زندگی میں پہلی بار میں نے اس قدر خوش دیکھا تھا۔ وہ چاندنی سے لپٹ کر بہت روئی تھی رخصتی کے وقت۔ چاندنی نے ہی انہیں وراثت میں سے ان کا حق بھی دلوایا تھا۔ چاندنی زورا خود بھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کے ہر انداز میں ایک وقار اور ایثار جھلک رہا تھا۔ ہم سب سے اس کا خلوص اور پیار جھلک رہا تھا۔ مہربانوں اور امیر جان بھی مجھے اور سمرینہ کو شادی کی مبارکباد اور سلامی دینے آئے تھے۔ وہ بھی ایک ساتھ بہت اچھے لگ رہے تھے۔ سکندر، اپنی خوشیوں میں تم دونوں اسے مت بھول جانا جس نے اپنی خوشیوں کو بھلا کر تمہارا دامن خوشیوں سے بھر دیا ہے۔ امیر جان نے مجھے گلے لگاتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ میں جانتا ہوں بھایا، میں تو اس عظیم لڑکی کے سامنے نگاہ بھی نہیں اٹھا سکتا، وہ جو سب کو ایک کر کے خود اکیلی ہو گئی ہے۔ میں نے دل سے کہا، کہیں میرے دل میں چاندنی کی عمر رائگاں کا دکھ اور محبتوں سے محرومی کا کرب مجھے بے قرار کر رہا تھا۔ وہ اکیلی نہیں ہوئی، سارا گاؤں اس کے ساتھ ہے۔ دیکھا نہیں تم نے کیسے گاؤں والوں نے اس کی ان باتوں کو سمجھا ہے، اس کے اس اقدام کو سراہا ہے۔ زلیخا بھی کی شادی پر جہاں سب حیران ہیں وہاں سب خوش بھی ہیں۔ لوگوں کو جب گاؤں کے بڑوں کی اچھی مثال سامنے نظر آئے گی تو وہ بھی اچھے فیصلے کریں گے اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے۔
چاندنی زہرہ جی نے تو اسلام کی تعلیمات کے مطابق لوگوں کو چلنے اور عمل کرنے کی راہ دکھائی ہے۔ ہمارے گاؤں کے لوگ تو کلمہ تک پڑھنا نہیں جانتے تھے، نماز روزہ تو دور کی بات ہے، کوئی نماز پڑھ بھی رہا ہے تو دوسرا اسے دیکھ کر ترغیب نہیں لے رہا تھا، صرف بڑی بوڑھیاں یا بوڑھے ہی مصلے پر بیٹھے دکھائی دیتے تھے۔ اب دیکھ لو، زہرہ جی نے گاؤں کی عورتوں کو، لڑکیوں کو حویلی میں پڑھانا بتانا شروع کیا تو اس کے بعد ماؤں بہنوں کا بھی شعور بیدار ہوا ہے۔ اپنے حقوق و فرائض سے آگاہی، اولاد کی صحیح خطوط پر تربیت، یہ سب پچھلے 10 سالوں میں زہرہ جی سکھاتی رہی ہیں، اور آج اپنی حویلی کی غلط روایات کو بدل کر انہوں نے خود کو سب کے لیے قابل احترام و قابل عزت و تکریم ثابت کر دیا ہے۔ وہ واقعی خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجی گئی ہیں، اس گاؤں سے جہالت اور لا علمی دور کرنے کے لیے۔ امیر جان نے بڑی عقیدت سے چاندنی زہرہ کے کارناموں کا ذکر کرتے ہوئے کہا، میں خود بھی اس کی ان صلاحیتوں کا معترف تھا، ان کی ہاں میں ہاں ملائے بغیر نہ رہ سکا۔ سعدیہ کی بیٹی شازمہ کے لیے آنے والے رشتے بھی وٹے سٹے کی شادی کرنا چاہتے تھے، یعنی سعدیہ کے بیٹے شازمل سے، جو ابھی صرف 12 سال کا تھا، اپنی بڑی عمر کی یا 5-7 سال کی لڑکیوں سے عقد نکاح کرنے کے آرزومند تھے، لہٰذا چاندنی نے انہیں شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا تھا اور 2 سال تک شازمہ کی منگنی وغیرہ کرانے سے بھی اپنے بھائی کو روک دیا تھا تاکہ شازمہ پوری یکسوئی کے ساتھ اپنی تعلیم جاری رکھ سکے اور کچھ گھرداری بھی ساتھ ساتھ سیکھتی رہے۔ جمال بھائی کو اس کی بات مانتے ہی بنی۔ چاندنی زہرہ حویلی میں گاؤں کی لڑکیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہی تھی اور گاؤں کے اسکول کو مؤثر بنانے کے لیے اس نے اپنے اور میرے والد کو کہہ دیا تھا کہ یہاں اساتذہ کا انتظام فوراً کرایا جائے تاکہ جو اساتذہ کاغذوں میں اس اسکول میں پڑھا رہے تھے اتنے سالوں سے اور مفت تنخواہ بٹور رہے تھے، حکومت سے ان کے خلاف کارروائی ہو سکے اور مخلص اور ایماندار عملہ ٹیچنگ اسٹاف اسکول میں تعینات ہو سکے۔ وہ جو لڑکیوں کی تعلیم کے از حد خلاف تھے، آج چاندنی زہرہ سے اس معاملے پر اختلاف بھی نہ کر سکے اور اس کی سوچوں کو، باتوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ 14ویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی چاندنی زمین کے سینے پر پھیلائے اس سارے عمل کو دیکھ رہا تھا۔ ولیمے کی تقریب ختم ہو چکی تھی، مہمان رخصت ہو گئے تھے۔ چاندنی زہرہ نے اسے اتنی ہمت اور صلاحیت عطا کی تھی جس کی بدولت اس نے اپنا شوہر دوسری لڑکی کو سونپ دیا تھا اور اس کے اپنوں کے دلوں میں، اس کے گاؤں والوں کے دلوں میں اس کی باتوں کو سمجھنے کا احساس بیدار کر دیا تھا۔ وہ سب کی خوشیوں کی دعائیں مانگتی، شکرانے کے نفل ادا کرنے کے لیے اپنے کمرے کی جانب جا رہی تھی اور جانے کیوں افق پر سے پھیلتی ہوئی چاند کی چاندنی اداس ہوتی جا رہی تھی۔ سب کے چہرے مسرت سے مسکرا رہے تھے، چاندنی زہرہ کا دل پرسکون تھا یا اداس، یہ کسی نے جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ یہ سب تو اس نے اپنی من مرضی سے کیا تھا، تو بھلا وہ کیوں اداس ہونے لگی؟ اور چاندنی کا کیا ہے؟ چاندنی تو دوسروں کی زندگیوں میں چاندنی اور ٹھنڈک پہنچانے کے لیے ہی ہوتی ہے۔ اب اگر وہ اداس ہے کسی کی تنہائی کے غم میں، تو چاندنی کا کیا ہے؟ چاندنی کو اداس رہنے دو، یہ کیا کم ہے کہ اس چاندنی نے دلوں کے اندر محبتوں کی چاندنی بکھیر دی ہے۔ میں اپنی نئی نویلی دلہن سمرینہ کو لے کر چاندنی زہرہ کے کمرے میں آیا اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم دونوں نے اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کی، جیسے وہ کوئی پیرنی ہو، اللہ والی ہو۔ دائم ساتھ رہو، شاد آباد رہو اور ہر نعمت و مسرت سے قدرت تمہارا دامن بھرتی رہے، جگ جگ جیو۔ چاندنی نے مسکراتے ہوئے دل سے ہم دونوں کو دعا دی تو ہم دونوں نے فرط عقیدت سے جھک کر اس کے پاؤں چھونے چاہے، مگر اس نے ہم دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے اور ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہوئے مسکراتے ہوئے شب بخیر کہا۔ ہم دونوں اشکوں سے بھیگتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ چاندنی زہرہ نے کھڑکی سے پردہ ہٹا کر باہر آسمان کی طرف دیکھا۔ چاندنی بہت اداس تھی، اس کو کچھ کہہ رہی تھی، وہ مسکرا دی، پردہ برابر کر دیا کہ دل کہہ رہا تھا کہ چاندنی ہی تو ہے، چاندنی کو اداس رہنے دو۔ وہ جائے نماز بچھا کر رب کے حضور شکر کا سجدہ کرنے کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ سب سپنے آنکھ میں رہنے دو، انہیں آنسو بن بن کے بہنے دو، مت روکو تم ان لوگوں کو، انہیں دل کی باتیں کہنے دو، جو دکھ ہے میرے حصے کے وہ تنہا مجھ کو سہنے دو، چاند اگر تنہا ہے تو کیا، تاروں کو خوش رہنے دو، سب کی خوشیوں کی خاطر چاندنی کو اداس رہنے دو۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔